السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے عظیم اسلامی ملک کے سفر پر جسے دنیا بہادروں کی سرزمین کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ملک جہاں سے مسلمانوں نے 600 سال تک دنیا پر حکومت کی اور جس کی پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرما دی تھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ترکی کی، ایک خوبصورت تاریخی اور دلکش ملک جس کا ماضی بھی شاندار ہے اور حال بھی۔ ترکی، جس کا سرکاری نام ریپبلک آف ترکیہ ہے، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے، جہاں تقریباً 8 کروڑ 50 لاکھ افراد بستے ہیں۔ اس کا کل رقبہ 7,83,000 مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک اناطولیہ کے خطے میں واقع ہے جو دنیا بھر میں اپنی تاریخی حیثیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں سلطنت عثمانیہ نے جنم لیا، جو 6 صدیوں تک مسلمانوں کا عظیم الشان دور تھا۔ اس عرصے میں صلیبی ہو یا یہودی، کوئی بھی اس سلطنت کو شکست نہ دے سکا، حتیٰ کہ استنبول، جس کا سابقہ نام قسطنطنیہ تھا، اس کی فتح کے بعد رومن سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ کوئی بھی اس سلطنت کو شکست نہ دے سکا، حتیٰ کہ استنبول کی فتح کے بعد رومن سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ عظیم کارنامہ سلطان محمد فاتح نے صرف 17 سال کی عمر میں سر انجام دیا۔ ترکی کو پاکستان کا بھائی کہا جاتا ہے اور یہ الفاظ محض جذباتی نہیں بلکہ عملی حقیقت پر مبنی ہے۔ جب حالیہ پاک بھارت کشیدگی بڑھی تو چین کے ساتھ ساتھ ترکی وہ واحد ملک تھا جس نے نہ صرف زبانی حمایت کی بلکہ عملی اقدامات سے بھی پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ 29 اپریل 2025 کو ترکی کا ملٹری کارگو جہاز C-130 ہرکولیس کراچی کے ایئرپورٹ پر اترا، جس کے مشن کی تفصیلات خفیہ رکھی گئی۔ 5 مئی کو ترکی کا مشہور نیول وارشپ TCG پویراس کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا، جو جدید جنگی ہتھیاروں سے لیس تھا۔ اس کے بعد دوبارہ C-130 ملٹری جہاز کراچی پہنچا، جس میں ترکی کی جدید ترین ڈرونز شامل تھے جن کا استعمال پاکستان نے دفاع میں کیا۔ 7 مئی 2025 کو رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق صدر رجب طیب اردوان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے براہ راست رابطہ کیا اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کیا۔ اسی مضبوط حمایت کی وجہ سے بھارت نے ترکی کو میزائل حملے کی دھمکیاں دی اور بائیکاٹ ترکی کا ٹرینڈ بھی چلایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترکی میں بھارتی شہریوں کی تعداد محض 10 سے 15 ہزار ہے، جبکہ پاکستانیوں کی تعداد 40 سے 50 ہزار کے درمیان ہے، جو زیادہ تر استنبول، انقرہ اور اناطالیہ جیسے شہروں میں آباد ہے۔ ترکی نہ صرف تاریخی ورثے کا امین ہے بلکہ قدرتی حسن، جدید انفراسٹرکچر اور مہمان نواز لوگوں کی بدولت ہر سیاح کا خواب بھی ہے۔ یہاں کی زبان ترکش ہے جو فارسی، عربی اور فرانسیسی اثرات سے مزین ہے۔ ترکی کی معیشت بھی مستحکم ہے۔ ترکی کی GDP $1.32 ٹریلین ہے، جو کہ دنیا میں 17ویں نمبر پر ہے۔ فی کس آمدنی $15,461 ہے۔ دوستوں، ترکی کی شہریت کیسے حاصل کی جائے؟ بہت سے پاکستانی ترکی میں تعلیم، کاروبار یا ملازمت کے ذریعے مقیم ہیں۔ اگر آپ بھی ترکی کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درج ذیل ذرائع سے یہ ممکن ہے: سرمایہ کاری یعنی ریئل اسٹیٹ یا بزنس، تعلیمی ویزا کے بعد مستقل رہائش، شادی یا خاندانی بنیادوں پر، خصوصی مہارت والے پروفیشنلز کے لیے مواقع۔ ترکی صرف ایک سیاحتی مقام نہیں بلکہ ایک عظیم اسلامی ورثے، بہادری اور دوستی کی پہچان ہے۔ ہمیں نہ صرف ترکی کی تاریخ پر فخر ہونا چاہیے بلکہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے پر ترکی کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ ترکی صرف ایک خوبصورت اور تاریخی ملک نہیں بلکہ نیٹو کا بھی ایک طاقتور رکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ملک ترکی پر حملہ کرے گا تو نیٹو کے 32 ممالک کی افواج ترکی کے دفاع کے لیے کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ اس ملک کی دفاعی طاقت اور بین الاقوامی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ترکی کی 95% آبادی مسلمان ہے، جن میں سے 80% سنی، 15% علوی اور 5% شیعہ ہیں، جبکہ باقی 1% آبادی میں مسیحی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ ترکی کی معیشت 3 بڑے شعبوں پر مشتمل ہے: 6% زراعت، 32% صنعت اور 60% سروسز، جس میں ٹورزم بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاحت ترکی کی معیشت کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں سیاح دنیا بھر سے آتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ پاکستان سے ترکی کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو ترکی ویزا کی قیمت تقریباً $60,000 ہے اور ترکی کی فلائٹ ٹکٹ تقریباً $2 لاکھ میں آسانی سے دستیاب ہوتی ہے۔ ترکی کا سب سے مشہور شہر استنبول ہے، جسے پہلے قسطنطنیہ کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کی فتح کی پیشگوئی فرمائی تھی، جو 29 مئی 1453 کو سلطان محمد فاتح نے صرف 17 سال کی عمر میں پوری کی۔ استنبول کی سڑکیں، عمارتیں، بازار اور عبادت گاہیں سب تاریخ سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہاں کا مشہور ترین مقام آیا صوفیہ ہے، جو مسلمانوں کی فتح اور شان کا استعارہ ہے۔ اس کے علاوہ استقلال اسٹریٹ شہر کا سب سے معروف اور دلکش بازار ہے، جہاں
جہاں لذیذ کھانے، گہما گہمی اور تاریخی عمارتیں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ آیا صوفیہ اور بلو مسجد کے درمیان خوبصورت پارک جہاں رمضان میں لوگ افطاری اکٹھے کرتے ہیں۔ فری ٹرام سروس جو شہر کا دل ہے۔ کروز ٹور جو استنبول کے خوبصورت سمندر اور تاریخی عمارتوں کا نظارہ کرواتا ہے۔ رات کی اذان جو آیا صوفیہ سے گونجتی ہے دل کو چھو لیتی ہے۔ ترکی کی کرنسی ترک لیرا ہے جو پاکستانی تقریباً 7 روپے کے برابر ہے۔ ترکی کے بارڈر یونان، بلغاریہ، آرمینیا، شام اور عراق کے ساتھ لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ترکی کی جغرافیائی پوزیشن انتہائی اہم ہے۔ یہ ملک یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ دوستوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترکی نیشنلٹی کیسے حاصل کرے؟ ترکی میں اگر آپ $1,00,000 کی سرمایہ کاری کریں تو آپ کو نیشنلٹی حاصل ہو سکتی ہے۔ ترکی کا پاسپورٹ دنیا کے 72 ممالک میں ویزا فری رسائی دیتا ہے اور اسے دنیا کے طاقتور پاسپورٹس میں شمار کیا جاتا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں استنبول سے 750 کلومیٹر دور واقع ایک جادوئی شہر کپاڈوکیا کی طرف۔ یہ شہر اپنی انوکھے انداز کی غار نما ہوٹلوں، خاص طور پر امپائر کیو ہوٹل کی وجہ سے مشہور ہے، جہاں ایک رات کا کرایہ صرف 15 سے 20 ہزار روپے کے درمیان ہوتا ہے۔ لیکن کپاڈوکیا کی سب سے خاص چیز ہے ہاٹ ایئر بلون جو فجر کے وقت فضا میں بلند ہوتے ہیں۔ آسمان پر سینکڑوں رنگ برنگے بلونز کا نظارہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ زمین پر نہیں بلکہ کسی اور دنیا میں ہوں۔ اس کا کرایہ تقریباً $100 سے $200 تک ہوتا ہے، لیکن یہ تجربہ واقعی زندگی بھر یاد رہنے والا ہوتا ہے۔ دوستوں کپاڈوکیا صرف ہاٹ ایئر بلونز تک محدود نہیں، یہاں ایک اور حیران کن چیز بھی ہے جسے دیکھنے ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں، یعنی انڈر گراؤنڈ سٹی۔ یہ شہر کئی صدیوں پرانا ہے، لیکن 1963 میں اس کی دریافت اس وقت ہوئی جب ایک شخص نے اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ ایک خفیہ دروازہ کھولا۔ دروازے کے پیچھے وہ منظر تھا جس کا اندازہ کسی کو نہ تھا، ایک پورا شہر زمین کے اندر چھپا ہوا۔ یہ خفیہ شہر رومن امپائر کے ظلم سے بچنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس میں نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں، تنگ راستے اور ایسی غاریں موجود ہیں جن میں قدیم لوگ رہا کرتے تھے۔ اب چلتے ہیں کپاڈوکیا سے کونیا کی طرف۔ جب آپ کونیا پہنچیں گے تو محسوس کریں گے کہ یہ شہر باقی ترکی سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں زیادہ تر مسلم ٹورسٹ نظر آئیں گے اور اس کی بڑی وجہ ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار۔ کونیا میں آپ کو ترک نہیں بلکہ اسلامی کلچر غالب نظر آئے گا۔ مولانا رومی کا مزار انتہائی خوبصورت طرز تعمیر کا نمونہ ہے، جس کے ساتھ ایک خوبصورت مسجد بھی واقع ہے۔ یہاں زائرین بڑی عقیدت سے آتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور روحانی سکون محسوس کیا جاتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کا انتقال 1273 میں ہوا۔ ان کا پیغام 3 بنیادی اصولوں پر مشتمل تھا۔ محبت دین کی اصل روح ہے، خود شناسی انسان کا پہلا سبق ہے، اتحاد و اتفاق قوم کی کامیابی کی کنجی ہے۔ کونیا صاف ستھرا شہر، روایتی کھانوں سے بھرا ہوا اور یہاں صوفی کلچر خاص طور پر نمایاں ہے۔ صوفی رقص میں دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے جو اللہ سے مانگنے کی علامت ہوتا ہے۔ دوستوں اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ترکی کے دارالحکومت انقرہ کی طرف۔ یہ شہر ترکی کی طاقت، سیاست اور حکومت کا مرکز ہے۔ انقرہ کا موسم سردیوں میں خاصا ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہ استنبول سے تقریباً 460 کلومیٹر دور۔ یہاں کی سب سے مشہور عمارت اتاتورک موزولیم ہے، جہاں ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاتورک کا مزار واقع ہے۔ اس کے علاوہ میوزیم آف اناطولیہ، یاسی بریام مسجد اور ترک پارلیمنٹ بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ ترک پارلیمنٹ کی بنیاد 23 اپریل 1920 کو مصطفیٰ کمال نے رکھی تھی، جس میں آج 600 منتخب اراکین عوامی نمائندگی کرتے ہیں۔ انقرہ میں آپ کو بڑی تعداد میں پاکستانی طلباء بھی ملیں گے جو تعلیم کے لیے یہاں مقیم ہیں۔ پاکستان میں ترکی کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ ارطغرل غازی اور عثمان جیسے اسلامی تاریخ پر مبنی ڈرامے ہیں۔ ارطغرل غازی کا مزار ترکی کے سوغوت شہر میں واقع ہے، جبکہ عثمان غازی کا مزار بورسا شہر میں ہے۔ بورسا کا گرین بازار بھی بہت مشہور ہے، جہاں آنے والے ہر ٹورسٹ کا وزٹ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ دوستوں ترکی پر حملہ گویا پاکستان پر حملہ ہے۔ جس طرح ترکی ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، ویسے ہی پاکستان بھی ترکی کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ترکی صرف تاریخ کا ایک ورق نہیں بلکہ آج بھی دنیا میں ترقی، دفاع، دوستی، سیاحت اور ثقافت کی ایک شاندار مثال ہے۔ اگر آپ ترکی کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو دیر نہ کریں، یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر لمحہ ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔